تصوف کیا ہے، یہ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ لفظ تصوف کے بارے بہت لکھا گیا ہے اور بہت اس پہ بڑے بڑے صاحب حال لوگوں نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، غالباً ساری ہی درست ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ان میں تضاد نہیں ہے، ٹکراتی نہیں ہے ایک دوسرے سے، لیکن میں سادہ سی بات عرض کیا کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ سب سے بڑے معلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو تعلیم دینا آپ کے فرائض منصبی میں۔ آپ کی شان جو قرآن نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ کی آیات لوگوں پہ پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ بالکل ہی گمراہ تھے اور جاہل تھے۔ تو پہلے بھی لوگ زندگی تو بسر کرتے تھے، حضور کی بعثت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عہد فطرت میں شادیاں بھی کرتے تھے، اولاد بھی ہوتی تھی، کاروبار بھی کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے، حکومتیں بھی کرتے تھے، قانون بھی بناتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فی ضلال مبین، وہ بڑی دور کی گمراہی میں تھے، قانون غلط بناتے تھے، حکومتیں ظالمانہ کرتے تھے، زندگی گمراہی میں گزارتے تھے۔ تو حضور کی بعثت نے انہیں اب تلاوت قرآن، دعوت اللہ، پھر اس کے بعد تزکیہ۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ وہی جو ذریعہ علم ہے، تیسرا قلب، اس کی صفائی، اس کو پاک کرنا، اس کو صاف کرنا، اس کو بیدار کرنا، یہ تزکیہ ہے۔ تو قرآن کریم کا ترجمہ جب غیر ملکی زبانوں میں ہوا تو سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں، پرشین میں ہوا۔ فارس جب زیر نگیں آیا تو پرشین میں ترجمہ، تو پرشین میں میری رائے میں تزکیے کو تصوف اس کا ترجمہ کر دیا گیا۔ عربی لفظ تھا تزکیہ، صفائے قلب، فارسی کا ترجمہ کر دیا گیا تصوف۔ میری رائے یہ ہے، یعنی کہ تصوف کا مطلب ہے کہ جو علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ علم آپ کے دل میں، دل صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، وہ چیزیں دل میں جائیں، دل میں جائیں۔ دل میں کیسے جاتی ہیں؟ دل جب از خود جب دل ایمان لاتا ہے، دل کی زندگی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اور یہ استعداد اس میں مرنے تک رہتی ہے، کوئی ساری عمر بھی کافر رہے، یہ استعداد اس میں رہتی ہے کہ وہ پھر جب اسے نصیب و ایمان لے آئے تو پھر سے دل تازہ ہو جائے۔ جیسے سونے کو آپ کسی شکل میں بھی بگاڑ دیں، حتیٰ کہ کشتہ بھی کر دیں، تو پھر وہ کشتہ بھی سونے کا واپس دھات بن سکتا۔ تو انسان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کسی حال میں بھی چلا جائے، جب بھی نور ایمان نصیب ہو جائے دل زندہ ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ کریم کسی عذاب کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دے کسی گناہ کی۔ وہ جن کے دلوں پہ مہریں لگا دی جاتی ہیں ان کے دل زندہ نہیں وہ تو ہوتے۔ پھر زندہ، وہ تو ان کے اپنے کردار کی وجہ سے لگا دیجیے، وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں نا۔ تو یہ نور کہاں سے آتا ہے؟ یہ نور آتا ہے قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذات باری سے حضور کو آتا ہے، حضور سے امت کو جاتا ہے، مخلوق ساری حاصل کر سکتی ہے۔ جس طرح کلام باری حضور پہ آیا، حضور نے ساری امت کو تعلیم فرمایا، اسی طرح وہ نور باری جو ہے، جمال باری، تجلیات باری قلب اطہر پہ آتی ہیں، وہاں سے آگے تقسیم ہوتی ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کے تقسیم کرنے کا؟ جو بھی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ہم نے 3 ذرائع علم حاصل کرنے کے، جس میں دیکھ کے، سن کے اور پھر یہ قلب سے۔ تو قلب کے اوپر جسے بھی نور ایمان نصیب ہوتا ہے یا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کا تعلق قلب اطہر سے بن جاتا ہے، اس میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود نور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے، اسلام قبول کرنے سے وہ تعلق جڑ جاتا ہے، آپ کی تار جڑ جاتی ہے۔ اب اس میں جب آپ کردار ہے آپ کا، اگر جتنا وہ بہتر ہوتا ہے اتنا وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، جتنی غلطیاں ہوتی ہیں اتنی اس میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ہم دیگر علوم کے لیے استاد ظاہر ہے ضروری چیز ہے، اگر استاد نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے۔
تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی مرشد اس کے کسی بھی استاد کی ضرورت جنہیں شیخ کہا جاتا ہے یا مشائخ کہتے ہیں ہم جمع میں، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو جنہوں نے متقدمین سے یہ نور حاصل کیا اور اس قابل ہوئے کہ ہر نور حاصل کرنے والا بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آگے تقسیم کر سکے، اس قابل ہوئے کہ اسے خود ضبط کر کے آگے تقسیم بھی کر سکے، وہی شیخ کہلاتے ہیں، اور انہی کے ناموں سے یہ تصوف کے سلسلے قائم ہیں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا۔ جیسے بعض علوم میں بھی بعض لوگوں کے بڑے نام ہیں، طب میں کسی کا نام ہوگا، ادب میں کسی کا ہوگا، اب خطوط صاحب نے لکھے، ادب میں غالب کے خطوط اپنی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے اس شعبے میں یہ لوگ مشائخ کہلائے۔ اچھا، یہ جو مشائخ ہیں ان کا تو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ نور ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے دلوں میں، جو اس سلسلے سے وابستہ نہیں ہے وہ کس طرح سے نور حاصل کر سکتے؟ وہ اپنے جو ان کا جتنے اعمال ان کے صحیح عقیدے کے ساتھ شریعت کے مطابق ہوں گے تو ہر عمل کے بدلے نور تو حاصل ہوتا رہے گا۔ یہ تو ہے نا، وہ زندہ رہنے کے لیے تو وہ بھی کافی ہے، یہ تو ہے کہ پھر اسے بہت نعمت مل جائے۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی کہ جو ہم دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں، جو ہم سن کے علم حاصل کرتے ہیں وہ محدود ہوتا ہے، لیکن جو دل سے علم حاصل کرتے ہیں وہ لامحدود ہے۔ اس کی وہ آپ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ظاہری جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مشق کرنا پڑتی ہے؟ مشق نہیں کرنا پڑتی، اس کی دو ہی باتیں ہیں۔ ایک بات تو اعمال درست ہوں، عقیدہ درست ہو، اعمال اس کے مطابق ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ شیخ میں یہ قوت ہو کہ وہ نور آپ کے قلب میں ٹرانسفر کر سکے، اس کی توجہ سے کام چلتا ہے۔ توجہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کی کیفیات کو متوجہ ہو کر دوسرے کے دل پہ وارد کرنا۔ اچھا، آپ نے ایک سلسلہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے، تو اس میں تعلیم کے ساتھ یہ چیز ضروری اور لازم قرار دی ہے کہ اس ذریعے بھی علم حاصل کیا جی، ہمارے سارے بچے ماشاءاللہ ذکر بھی کرتے ہیں۔ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے پروگرام کے اوقات مقرر ہیں، روزانہ شام کو یہاں ذکر ہوتا ہے، صبح سحری کو ہوتا ہے، اور اس میں بچے بھی شرکت کرتے ہیں، اور شام کو جو ہوتا ہے وہ سحری کو بھی، جو دونوں انٹرنیشنل ہوتے ہیں، روئے زمین پہ جتنے ساتھی دور دور امریکہ، یورپ، جاپان، کہیں تک افریقہ تک ہیں، چائنا تک ہیں، سارے انٹرنیشنل انٹرنیٹ پہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ سارے ذکر خود سے کرتے ہیں یا کرایا جاتا ہے نا یہاں بیٹھ کے؟ اچھا، تو ان تک وہ تحریر بھی جاتی ہے، آواز بھی جاتی ہے، کیفیات بھی جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیفیات کیا ہے؟ دل کی کیفیات، فیلنگز جو ہیں، آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے فیلنگز کو الفاظ میں۔ اچھا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا؟ فیلنگز ہوتی ہیں، فیل کی جا سکتی ہیں، ڈیفائن نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ اس طرح اندازہ کر لیں، غصہ ایک فیلنگ ہے، آپ غصے کو کیسے ڈیفائن کریں؟ پڑھاتے رہے ساری عمر کسی کو سائیکالوجی میں کہ یہ غصہ ہوتا ہے، جب تک اسے غصہ آئے نہیں اسے غصے کا پتہ نہیں چلے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بھوک ایک کیفیت ہے، آپ پڑھاتے رہے بھوک اس سے لگتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں، جب اسے بھوکا رکھیں گے اسے پتہ چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے، یعنی بالکل ایسے ہی۔ تو فیلنگز جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، جو فیل نہیں کریں گے تو پھر ڈیفائن تو ہو نہیں سکتی۔ تو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ جو اس علم کو آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ جتنا یہ خانقاہی نظام ہے، جتنا بھی پاکستان، ہندوستان یا دنیا بھر میں، اس کا بیسک کام تو یہی ہے کہ وہ اس نور کو عام کرے۔ اب وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، کتنے لوگ صحیح کر رہے ہیں کتنے بار نہ۔ یہ سارا جتنا خانقاہی نظام ہے یہ ہے ہی اس قلب سے ریلیٹڈ، اور یہ اس کا مرشد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنا اس کا قلب اس نے روشن کیا اور دوسرے کا روشن کرتا ہو۔ اچھا، یہ جو خانقاہی سلسلہ ہے اس میں کتنی قسم کے سلسلے ہیں؟ جس طرح سے نقش بندیہ ہے، اویسیہ ہے، سور بندیہ دیکھیں ہے۔ نا، قرآن کریم نے مطلق ذکر کا حکم دیا ہے اور دل کو روشن کرنے، دل سے ذکر کرو، اس کا حکم دیا ہے۔ اب جس طرح نماز کے طریقے مقرر ہیں کہ یوں نیت ہوگی، یوں قیام ہوگا، یوں رکوع،
یہ پابندی ذکر پہ نہیں ہے. ذکر پہ صرف یہ ہے کہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرو، شور نہ کرو، اپنے دل میں ذکر کرو. اب وہ ذکر کے انداز طریقے کوئی مختلف کرتے ہیں تو وہ سارے زبانی کرتے ہیں تو وہ بھی ذکر میں آ جاتا ہے، قلبی طور پر کرتے ہیں تو وہ جو طریقے اور راستے ہیں وہ ہر ایک سلسلے کے اپنے اپنے ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی خلاف شریعت نہ ہو. باقی ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کریں. اور یہ نور حاصل کرنا بھی تو ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. وہ شخص کہ جو صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ اطاعت خداوندی کر رہے ہیں یا اطاعت رسول کر رہے ہیں، تو پھر ان تک بھی یہ منتقل ہو جاتا ہے. بالکل منتقل ہوتا ہے اور پھر وہ اطاعت کرنے لگ جاتا ہے. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ دل میں جب نور آتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اعضاء و جوارح سوچ تک پہ پڑتا ہے. آپ صحیح سوچنے لگ جاتے ہیں، کام صحیح کرنے لگ جاتے ہیں، برائیاں چھوٹنے لگ جاتی ہیں. اچھا، تزکیہ نفس جو ہے اس کی اگر ہم اس دور کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کتنی ضرورت ہے؟ بہت زیادہ. سب سے زیادہ ضرورت اس دور کو اسی کی ہے. اس دور میں مادی علوم اپنے بہت کمال کو پہنچ چکے. اس دور میں جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ صرف مادی علوم ہے، یہ روحانیت ہے نہیں. اس لیے انسان درندے بن گئے اور مادی علوم کے بل پر دوسروں کے لیے تکلیفیں پیدا کرتے ہیں، دکھ پیدا کرتے ہیں. آپ نے بڑا شور مچا رکھا ہے یہ ڈرون کا، تو ڈرون مادی ترقی کی ایک مادی علوم کی ایک حد ہے. اب اگر اس کے ساتھ دل بھی زندہ ہوتے تو ڈرون بے گناہوں کو نہ مارتا. مارنے والے کو بھی دکھ ہوتا کہ میں بے گناہوں کو کیوں ماروں. اچھا نہیں، لیکن یہ تو ایک اور سلسلہ ہے نا کہ گناہ گار کون ہے یا بے گناہ کون ہے. اس کا فیصلہ کیا ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہری طور پر کردار سے تو ہم پہچانتے ہیں نا کہ یہ بندہ جرم کر رہا ہے، اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ کیا، اس نے قتل کیا. یہ معصوم آدمی ہے، اپنا کام سے کام رکھتا ہے. ہم نے تو اس پر فیصلہ کرنا ہے نا جو ہمارے سامنے اس کی جو لائف ہے. ہم تو اس کے بارے رائے دے سکتے ہیں نا، ہم فیصلہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری رائے میں وہ مجرم ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اور تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس ایک ایسی نعمت ہے جی کہ اس کے اثرات پھر اعضاء و جوارح پہ آ جاتے ہیں. سوچو بندے کا کردار درست ہونا شروع ہو جائے. بلکہ اسی کردار کے حوالے سے بات کریں گے اور تصوف کے حوالے سے ہماری بات جاری ہے. ناظرین، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تصوف کے حوالے سے، دل کی کیفیات کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت صاحب، تزکیہ نفس، اس کے کوئی درجات بھی ہیں؟ ہاں جی، بہت درجات ہیں اور اس کے درجات کبھی ختم نہیں ہوتے. کبھی ختم نہیں کبھی ہوتے؟ ختم نہیں ہوتے. تو اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اب ذکر کے ہر سلسلے کے مختلف طریقے ہیں. آپ کسی صاحب سلسلہ سے سیکھیں گے تو اپنے انداز میں سکھائے گا اور سارے درست ہیں. اچھا، وہ جو دوسرے سلسلے کے لوگ سکھاتے ہیں وہاں پر بھی مشائخ ہوتے ہیں یا وہاں پر بھی اور درجہ ہوتا ہے؟ ان کے بھی مشائخ ہوتے ہیں. وہ تو سلسلہ، وہ تو طریقہ ایک ہی ہے نا. سارے مطلب آپ دل کو صاف کرنے کے وہ کہتے ہیں جی یہ تسبیح پڑھو، پھر اس کے بعد زبانی اللہ اللہ کرو، پھر اس کے بعد دل سے کرو. جاتے آخر سارے قلبی ذکر پر ہے. اب کسی کے پاس قوت ہے، وہ بیٹھ کے توجہ دیتا ہے، کہتے تم قلب پہ خیال کرو، تمہارا قلب روشن کر دیتا ہوں. تو یہ الگ بات ہے. مختلف طریقے ہیں لیکن مقصد سب کا دل کو روشن کرنا ہے، دل میں فیلنگز اور احساسات پیدا کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے حضرت صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل تزکیہ نفس، اور اگر آپ کا دل صاف ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ایک اتنی بڑی تبدیلی آئے گی جو ظاہر ہے کہ کسی انقلاب سے نہیں آ سکتی. کہ جب کرپشن ختم ہو جائے گی، جب آپ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور جذبات آپ کے ایسے ہوں گے کہ آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، تو آٹومیٹکلی ایک تبدیلی آئے گی.
اس اتنی بڑی تبدیلی کے لیے، اب چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے لیے تو بڑی بڑی پارٹیاں بن جاتی ہیں، لیکن اتنی بڑی تبدیلی کے لیے کیا کوئی منظم جماعت ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس شعبے میں ایک بہت حادثاتی عمل ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی کامل شیخ تھا، ولی اللہ تھا، اس سے اب یہ آگے چلنا چاہیے کہ جس میں استعداد ہو، جس نے اس سے حاصل کیا ہو اور آگے تقسیم کر سکتا ہو، لیکن یہ شرط ہٹ گئی اور صرف ایک رہ گئی کہ اس کی اولاد کو اس کا وارث بنا دیا جائے۔ اگر اولاد بھی یہ سیکھ لے، اس فن میں ماہر ہو جائے، آگے پہنچا سکتے، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ اولادوں نے، جنہوں نے یہ سیکھا نہیں، جو بزرگوں کو کہتے تھے کہ پاگل ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی کرنا چاہیے، جب وہ فوت ہوئے تو وہ ان کے جانشین بن گئے، جبہ کرتا پہن لیا اور حلیہ وہ بنا لیا، باطن وہ تھا نہیں، تو انہوں نے لوگوں کو کھیل تماشے میں لگا دیا۔ وہ پیر خانوں کا مقصد ہی بدل گیا، جی کوئی تکلیف آئی ہے تو وہاں سے دعا کرا لو، وہاں سے تویز لے لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا بیٹا مر جائے گا، وہاں سے دعا کرا لو، یعنی عجیب سا ایک تماشا بن گیا۔ حالانکہ یہ سارے مرشد خانے محض دل روشن کرنے کے وہ مرکز تھے، مطلب یہ نیکی کی طرف راغب کرنے اور راہ راست پہ چلانے کے لیے مرشد کا اصل جو مقصد یہ تھا، وہ یہی تھا کہ وہ اس کو ایک سیدھا راستہ واصل باللہ کرے، اللہ کی اطاعت پہ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑے، آپ کا دل روشن کرے۔ اور ایک حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم ربنا ارنا حقیقت الاشیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہمیں چیزوں کے حقائق سے آگاہ فرما، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے نا، اس کا نتیجہ یہاں کیا ہوگا اور یہاں سے بعد آخرت میں کیا ہوگا، اللہ ہمیں وہ علم دے۔ تو یہ علم ہے کہ ہاں، یہ جو قلب روشن ہوتا ہے تو یہ دائر ہوتا ہے، تو پھر یہ چیزیں اخذ کرتا ہے کہ اب اس کا دنیاوی ایفیکٹ کیا ہے، اخروی کیا ہے، آخرت میں کیا ہو۔ اور یہ لوگ تو پھر یہاں تک چلے جاتے ہیں نا، البریز ایک مشہور کتاب ہے تصوف کی، تو وہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے ایک مرید تھے، وہ لکھتے تھے جو ارشاد فرماتے، حضرت علی الدباغ اپنے وقت کے صاحب عہدہ ہوئے ہیں، غوث ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، تو ان کو آخری واقعہ، اس میں اتنی بڑی کتاب ہے، اب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، تو آخری واقعہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے شیخ سے کہا کہ ہمارا گورنر بڑا ظالم تھا لیکن بادشاہ نے اسے معزول کر دیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، یار اس کے لیے دوزخ میں جو عذاب بن رہے تھے وہ تو اسی طرح بن رہے ہیں، تم کہتے ہو معزول ہو، معزول ہوتا تو وہ رک جاتے۔ تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ افسوس کہ بادشاہ نے اسی روز اس کو پھر بحال بھی کر دیا۔ اب اس شیخ نے آخرت کو دیکھ کر بتایا کہ آخرت میں اس کی جو سزائیں بن رہی تھی وہ تو ویسے بن رہی ہیں، تم کہتے ہو معزول ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جب میں باہر گیا تو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اسے بحال کر دیا، وہ ظلم کرتا تھا، اس کے لیے آخرت میں کیا تعمیر۔ اب اس شیخ نے اس حوالے سے بات کی کہ یار تم کہتے ہو معزول ہو گئے تو اس کے عذاب تو ویسے ہی بن رہے ہیں، یعنی کہ ان کی وہ نظر تھی کہ انہوں نے، تو اس کے لیے یہ جو عمل ہوتا ہے دل روشن کرنے کا یا دل کے اندر ذکر الہی کرنے کا، اس کے ساتھ ایک مراقبہ ہوتا ہے۔ جی اس کا حصہ ہے، مراقبہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے جتنی دیر محنت کی ہے اس سے جو کچھ وصول ہو رہا ہے اب اسے دل میں جذب کر۔ لیکن ہمارے عقیدہ بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایمان سے کہیے کیا ہم احتراماً ہی مانتے ہیں نا، ہمیں یہ یقین تو نہیں ہے کہ ایسا ہوگا۔ بات تو ساری یہی ہے کہ اگر یقین ہو جائے تو پھر تو بات ختم ہو جائے گی، سدھر جائے۔ یعنی ہمیں یہ بھی اللہ کا شکر کہ ہم مانتے تو ہیں، لیکن جو ماننے کا حق ہے نا، کہ جو مانا ہے اس پر عمل بھی وہ نصیب نہیں ہوتا سوائے اس ذکر قلبی کے۔ اس میں جب کیفیات آتی ہیں تو اس پہ یقین آنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے یقین کے درجات ہیں بلند ہوتے رہتے ہیں، قوت یقین ہے، اور پھر اللہ کریم مشاہدات دے دیتی ہے، اس کی عطا ہے۔ اب وہ شیخ نے تو اب دیکھیں نا، عجیب بات نہیں ہے کہ اس نے آخرت دیکھ کے اندازہ رہا، تم کہتے ہو معزول ہے، یار اس کے تو اس طرح سے سزا بن رہی ہے، معزول ہو جاتا تو ختم ہو جاتی، گناہ چھٹ جاتے اس سے، جو بحیثیت گورنر جو جرائم کر رہا ہے وہ تو نہ کر سکتا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے
وہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ دیکھ سکتا ہے کہ قبر کے اندر کس قبر کے اندر کیا گزر رہی ہے. کیا یہ ضروری نہیں ہے. اسے کہتے ہیں مکاشفات و مشاہدات، اور یہ ضروری نہیں ہے. اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے اور رہنمائی کا سبب بن جاتے ہیں اور استقامت کا سبب بن جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. قبر کا حال پتہ چل جاتا ہے. قبر والے سے بات ہو سکتی ہے، قبر کا حال نظر آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں مستقبل بھی نظر آ جاتا ہے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا؟ مستقبل کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے لیکن قطعی نہیں. قطعی نہیں. قطعی نہیں. اکثر چیزیں ویسی ہوتی ہیں جیسے وہ فرما دیتے ہیں لوگ. اچھا، سوال ایک اور ہے یہاں پر کہ یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، جتنا بھی اس وقت مسلط طبقہ ہے ہمارے اوپر اور عوام جس طرح سے پس رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ان حکمرانوں میں سے کسی نے یہ سوچا ہو کہ تزکیہ قلب بھی کوئی چیز ہے؟ ہمارے مسلمان حکمران جو ماضی میں تھے ان میں اکثر ایسے تھے جن کا تذکیہ جو باقاعدہ ذاکر تھے. شمس الدین التتمش، اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم انسان، یہ وہ لوگ تھے جو خود ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اور صاحب حال تھے. اب آپ دیکھیں شمس الدین التتمش کے خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ تھے. وہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں اور کبھی بغیر وضو کے آسمان نہ دیکھا ہو اور کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو. تو بے شمار مشائخ بھی تھے، نیک لوگ بھی، علماء بھی تھے. اب وہ تو پورے بر صغیر کے شیخ تھے، تو بے پناہ بڑا جلسہ تھا. پھر بادشاہ کے بھی وہ شیخ تھے. تو پورے مجمع سے کوئی بندہ نہیں نکلا. آخر شمس الدین التتمش نے کہا کہ حضرت جاتے جاتے آپ مجھے آشکارا کر گئے. اس نے جنازہ پڑھا. سبحان اللہ. تو ایسے بھی تو حکمران ہوئے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ٹی وی مسلمان حکمرانوں کا ہی مذاق اڑاتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بڑے بڑے شاندار حکمران ہوئے ہیں اور بڑے بڑے منصف اور بڑے بڑے جرأت مند. بلکہ تاریخ ایسے دوسرے حکمران پیش نہیں کر سکتی جیسے مسلمان حکمران تھے. مطلب جن کی پیروی ہم کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کبھی پستی میں تھے اور جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں وہ ہمارے لیے مثال ہونے چاہیے اور ہمیں ان کے اس اب دیکھیں نا اورنگزیب عالمگیر کا جو ملکی قانون تھا وہ آج بھی اس پہ لوگ فتوے دیتے ہیں، فتاوی عالمگیری. یہ لا تھا بر صغیر کا. وہ ایک کتاب بن گئی فتاوی عالمگیری، عالمگیر کے نام سے، کہ کس کام کا کیا فیصلہ کیا جائے. تو آج بھی علماء اس پہ فتوے دیتے ہیں. حکمران کیوں نہیں اپناتے اس کو؟ یہ تو بنگالہ سے لے کر کابل تک اور دکن سے ہمالیہ تک قانون نافذ تھا. اس کی کتاب ہے. اچھا جیسا داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المجہوب میں لکھتے ہیں کہ انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، جب بھی گناہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. صرف ایک چیز ہے جو اسے گناہ سے بچا سکتی ہے اور وہ ہے عشق. تو یہ تصوف عشق کے قریب ہے. اصل عشق ہے ہی تصوف، باقی اللہ کی ذات ہے. اور جب آپ تصوف ہے کہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان حاصل ہو، تو جب آپ اللہ کو اس حد تک پہچان لیں کہ آپ اس کے عشق میں کھو جائیں تو تصوف تو یہی ہے. اب جس چیز کو آپ دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، اس پر آپ عاشق کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی حیثیت کا ادراک ہو. آپ اس کے حسن پہ عاشق ہوتے ہیں تو حسن دیکھ کر ہوتے ہیں. آپ اس کے ادب پہ یا علم پہ عاشق ہوتے ہیں تو دیکھ کر ہوتے ہیں. جس چیز کو جو آپ کے نالج میں آئے اس پہ آپ عاشق ہوں گے. اور تصوف جو ہے وہ معرفت الہی، اللہ کی پہچان دیتا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت کی معرفت اور پہچان دیتا ہے. تو جب اس کی ادراک ہوتا ہے تو بندہ وارفتہ وار اس پہ فدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے. تو یہی عشق کی تصوف ہی اصل عشق تو ہے. اچھا جیسا اس میں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی.
ممتاز مفتی نے ایک ناول لکھا تھا لبیک کے نام سے، اور اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب میں مکہ مکرمہ گیا اور خانہ کعبہ جب میری حاضری ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں جا کے میرے لیے دعائیں کرنا، اور میں بھی بہت کچھ سوچ کے گیا تھا کہ وہاں جا کے میں یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا، یہ دعا کروں گا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہ کالی کوٹھڑی والا سامنے نظر آیا. تو میں نے کہا کہ جب یہ میرا ہے تو پھر مجھے کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب انسان اس حد تک جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پھر دنیا کہاں جاتی ہے؟ دنیا میں حسن آ جاتا ہے دنیا کے کاموں میں، کیونکہ دنیا کے کام کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اطاعت الہی بن جاتا ہے. قدرت اللہ شاہ خود صوفی تھے، مفتی صاحب ان کے ساتھ رہے اور وہ پر تو ان میں بھی آ گیا. تو یہ بات بھی وہیں سے ذکر اذکار سے اور اس سے شروع ہوتی ہے. وہ بھی تو کہتے ہیں میں ویسی ہوں، قدرت اللہ شاہ بھی تو کہتے ہیں جی بالکل، غائبانہ فیض حاصل کیے میں ویسی ہوں. تو وہ بہت حد تک، بلکہ وہ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو جب وہاں پر گئے تو ان کی تو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ خانہ کعبہ حاضری ہی دے سکے. دنیا جو ہے، دنیا میں حسن آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو اسی کا ارشاد ہے کہ یہ کام ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے، تو سارے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں. دنیا غائب نہیں ہوتی، دنیا کے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں، دنیا کے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور تصوف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے، قریب کر دیتی ہے. جتنا کوئی قریب جاتے ہیں اتنی اس کی دنیا بھی سنورتی جاتی ہے. دنیا بھی اس کی سنورتی ہے، نہ صرف دین بلکہ اس کا دنیا بھی سنورتی ہے. دنیا بھی اس کی سنورتی ہے.